آج ہماری گزارشات جاری رہی ہائی کورٹ کے سامنے. جی ہمارے 3 نکات ہیں جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے سنے. ہمارا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹرائل بند کمرے میں ہو رہی ہے یہ بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے عوام کا، میڈیا کا، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا مواد ہے، کیا شہادت ہے، کیا گواہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، کس حوالے سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی خفیہ معلومات جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ایسی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. جو گواہان پیش ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں یہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے. ان کے چہرے کے تاثرات آپ کے سامنے ہونے چاہیے. پتہ چلے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس وثوق سے کہہ رہا ہے اور کہاں جھوٹ ہے اور کہاں سچ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بند کمرے میں، جیل کے احاطے میں نہ ہو، وہ ایک کھلے کورٹ روم میں. تو یہ ایک بنیادی حق ہے، ہم سمجھتے ہیں ہر شخص کا، ہر پاکستانی کا. اور یہ حق اس حوالے سے عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ ان کے خلاف جو بھی مواد ہے اس کو آپ کھلی عدالت میں پیش کریں. ایک ہماری یہ استدا ہے اور اس کے حوالے سے ہمارا قانون بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہماری ججمنٹس ہمارا ساتھ دیتی ہیں. اور مزید گزارشات ہم اگلی تاریخ پہ کریں گے جو کہ منگل کے لیے رکھی ہے عدالت. اس کے ساتھ ہماری استدا یہ تھی کہ یہ ایک تکنیکی نوعیت کا معاملہ ہے کہ یہ معاملہ FIR کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا تھا. عدالت نے ایک کمپلینٹ کو دیکھنا تھا اور وہ کمپلینٹ جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے آنی چاہیے تھی. وفاقی حکومت کا مطلب ہے تمام کابینہ کے سامنے یہ معاملہ جاتا، کابینہ اجازت دیتی اس کمپلینٹ کی اور کمپلینٹ کی شکل میں معاملہ آتا. یہاں یہ ہوا کہ ایک سیکرٹری صاحب نے FIR درج کرائی اور اس FIR پہ یہ کیس چل پڑا. ہماری نظر میں یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام کارروائی جو اب تک ہوئی ہے وہ کالعدم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر نکات بھی ہیں آئینی اور قانونی نوعیت کے. ان جج صاحب کی تعیناتی کیسے ہوئی، اس میں کیا چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت ضروری تھی نہیں تھی. یہ دیگر معاملات ہیں جن کے حوالے سے بھی ہم فیصلہ چاہیں گے عدالت سے. تو ہمیں خاصی امید ہے کہ اگلی تاریخ پہ معاملہ آگے بڑھے گا اور عدالت نے یہ اندیا دیا ہے کہ اس معاملے کو اب ڈے ٹو ڈے کی بیسس پہ چلائیں گے، بہت صورت سے چلائیں گے تاکہ جو ٹرائل جاری ہے وہ کسی غیر قانونی طریقے سے اپنے اختتام تک نہ پہنچے. قانون کے جو تقاضے ہیں، آئین کے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے. اچھا سلمان صاحب، جج صاحب نے ایک بات کی ہے حسن میاں گل حسن رضیم نے کہ یہ 2023 ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے، باقاعدہ دکھنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے. یہ کس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے یہی ہم نے کہا نا کہ جیل کے اندر یہ کیوں ٹرائل ہو رہی ہے جبکہ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ ٹی وی پہ لائیو سٹریمنگ کرو. کیا ہو رہا ہے عدالت میں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جانیں. ایک آپ بڑے سیاسی رہنما کو آپ سزا دینے کے درپے ہیں اور بند کمرے میں کیوں آپ یہ عمل کر رہے ہیں. جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کوئی الزام آپ نے لگانا ہے، جو شہادت گواہی آپ نے پیش کرنی ہے، وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کریں. انہیں بھی بتائیں کہ اس نے کیا جرم سرزد کیا ہے. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے اپنی استدعا بتائی کہ کون کون سی استدعائیں آپ نے جج صاحب کے سامنے رکھی. تو جج صاحب کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے اور دوسری پارٹی کی جانب سے اس پر کیا دلائل دیے گئے؟ جی حکومت کی طرف سے کچھ دستاویزات دی گئیں جو ہمیں نہیں دکھائی گئیں، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جج صاحب کی تعیناتی ہے اس کے حوالے سے مشاورت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے. تو ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے. ایک آئینی یہ نقطہ ہے کہ کیا مشاورت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ہونی چاہیے تھی یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے. لیکن اس سے ہٹ کے جو دیگر 2 نکات ہیں کہ عدالت بند کمرے میں کیوں ہو رہی ہے اور یہ کہ یہ معاملہ جو تھا کیا وفاقی کابینہ نے کمپلینٹ کی شکل میں اس مقدمے کو شروع کرنے کی اجازت دی تھی یا ایک سیکرٹری نے FIR درج کرائی، یہ اہم معاملات ہیں. لیکن اس وقت ہمارا بڑا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹرائل آپ نے کرنی ہے اس کو کھلی عدالت میں کریں، ایک بند کمرے میں نہ کریں. اچھا میرا سوال یہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب سے ہے. بیرسٹر گوہر صاحب، آج الیکشن کی تاریخ مل چکی ہے اور غالباً جو ہے 11 فروری کی تاریخ دے دی گئی ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم عمران خان صاحب کو یہ الیکشن لڑا سکے گی، باہر آ سکیں گے خان صاحب اور یہ الیکشن کر سکیں گے؟ دیکھو یہی اسی کے لیے ہم سارے کوشش کرتے ہیں. یہ بھی جو کیس چلا رہے ہیں یہ بھی اسی کی کھڑی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر ہمیں بیل ملی اور یہ جو ٹرائل ابھی تک ہوا ہے کسی بھی، اور سب سے خوشائن بات یہ جو جج صاحب نے خود افضل فرمایا کہ یہ 2022 ہے، اس میں ٹرائل اگر آپ کریں گے کورٹ میں تو وہ 2023 ہے. اس میں اگر آپ ٹرائل کروائیں گے اور وہ بھی بند کمروں میں کرائیں گے تو اس کی لیگل حیثیت کیا ہوگی؟ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی پروسیس آج تک خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، جس کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا، سنگل آؤٹ کیا گیا، ہر صورت کوشش کی گئی کہ اس کو ڈیمیج کرے، اس کو کنوکٹ کرائے، ان کو ڈسکوالیفائی کرائے، لیکن عوام کی طاقت کے سامنے انشاءاللہ ہر طاقت سرنگون ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی طاقت کے سامنے
खान साहब आएंगे, सुरखरू होंगे इंशाल्लाह ताला, वो बरी होंगे, इलेक्शन लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला और पीटीआई बड़े अच्छा अक्सरियत से बैरिस्टर आएगी। गौर साहब, अभी तक जो पीटीआई का ना तो कोई झंडा बाहर लेके चल सकता है, ना कोई कन्वेंशन कर सकता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि आपको कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए? इलेक्शन कमीशन में कब जा रहे हैं? कब तक कैंपेन का बाकायदा तौर पे आपको इजाज़तनामा मिलेगा? जो पिशावर हाई कोर्ट का फैसला उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल इलीगल और गैर कानूनी है, जो हमें इजाज़त नहीं दे रहे हैं और हम इजाज़त मांग रहे हैं और फिर रिफ्यूज़ कर रहे हैं और इजाज़त के बावजूद भी हमारे बंदों को अरेस्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिशावर हाई कोर्ट ने एक इजाज़त दी है और उसके मुताबिक प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट वीक हम एक पिटीशन फाइल करेंगे खान साहब की बेल वाली, उसमें ये सारी बातें इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने अच्छा, लाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब, ये कहिएगा कि आज के केस के हवाले से कितने पुरुमीद हैं? नेक्स्ट हियरिंग में क्या ये केस वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कि मेरा ख्याल है 2 हियरिंग्स में ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए और मैं खासा पर उम्मीद हूँ कि हमारी जो बड़ी इस्तदा है वो हमें इंशाल्लाह मिलेगी। तो क्या वाकई आपको लगता है कि जो इस्तदाब कर रहे हैं कि कलअदम दिया जाए, जो भी कार्रवाई अब तक हुई साइफर केस में, ये इस पर आपको कितने पर उम्मीद है? और अगर यहाँ से आपकी इस्तदा मंजूर नहीं की जाती तो फिर क्या आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे, जैसा बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, बेल के लिए भी वहाँ जा रहे हैं, दीगर जो रिलीफ है उसके लिए भी जा रहे हैं। जहाँ जो हमें मिल सकता है और जो मिलना चाहिए, मैं खासा पर उम्मीद हूँ कि हमें ओपन ट्रायल मिल जाएगी यहाँ पर। और जहाँ तक जज साहब का ताल्लुक है कि उन्होंने कैसे काम करना है, कंप्लेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये तकनीकी नौइयत के मामला हैं, इन पे भी फैसला अब ठीक तक की है। समाज से आप मुतमईन हैं? ये हाई कोर्ट में मैं बहुत मुतमईन हूँ। जज साहब के रवैये से आप मुतमईन हैं? जज साहब बहुत गौर से और बड़े निमाक से तमाम मामले को सुन रहे हैं और वो एक मैं समझता हूँ इंतहाई कानून को समझने वाले हैं, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी और जस्टिस समन साहिबा भी। और हम उम्मीद रखते हैं कि बग़ैर किसी प्रेशर के, किसी दबाव के जो है अदालत इंसाफ की जानिब बढ़ेगी और आइन और कानून के तकाज़े पूरे होंगे। थैंक यू सर। शुक्रिया।